آج لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں، ہمیں کوئی اسم اعظم بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں کوئی چیز بتا دیں، اور لوگ بھی الٹے سیدھے وظیفے بتاتے ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق۔ وظیفے پڑھنے میں ساری رات لگا دیں گے، مگر قرآن کا ایک رکوع پڑھنا پڑ جائے تو مصیبت پڑ جائے گی لوگوں کو جون سے۔ ایسے ہے یہ حقیقت یہی ہے جو آج کل چل رہا ہے معاملہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے قسطنطنیہ کے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے، جو قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں وہ اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کر سکا، مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کر سکا، مجھ سے کوئی دعا ہی نہ کر سکا، مجھ سے کوئی مانگ ہی نہ سکا۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک بندہ قرآن جو 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کو اللہ سے کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، اسے میں اس سے زیادہ بہتر عطا فرماؤں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور وہ تو مانگ نہیں رہا، وہ مصروف ہے قرآن پڑھانے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، قرآن سمجھانے میں، وہ مصروف ہے۔ اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا، ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں اس سے زیادہ بہتر عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ تو اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق کے اوپر ہے۔